علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا محمود پروگرام گپ شپ کے ساتھ. اور گپ شپ میں آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم گپ شپ کرنے والے ہیں ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. پنجاب ہیلتھ ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر شاہد صدیق خان صاحب. ان سے جانیں گے کہ ٹاسک فورس کا مین کام ہے کیا اور کس طریقے سے جو ہے بہتری لائی جائے گی ہیلتھ سیکٹر میں, کیونکہ بہت سی پرابلمز ہیں عوام جو ہے وہ فیس کر رہی ہے اور ان مسائل کا حل ہے کیسے ممکن, یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فرسٹ آف آل آپ کیسے ہیں, کیسی گزر رہی زندگی اور کیا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, ایک اچھی فیلڈ کے ساتھ ہوں, ڈاکٹری, جس میں کہ خدمت کا جو ہے عنصر بہت زیادہ ہے, نمایاں ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. تو اس لیے بڑی اچھی فیلڈ میں ہوں, بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور اس کے ساتھ میں پی ٹی آئی میں ہوں, پاکستان تحریک انصاف سے. جب وہ تحریک انصاف بنی تھی میں اس وقت سے ساتھ ہوں, فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں. تو مجھے اس بات کی اور زیادہ خوشی ہے کہ خان صاحب ایک ایسا لیڈر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنے ایمانداری کی وجہ سے. تو مجھے اس بات کی مطلب میں فخر سے بات کرتا ہوں کہ میں پہلے دن سے خان صاحب کا ساتھی ہوں اور انشاءاللہ پہلے دن بھی ان کے ساتھ تھا, اب جب تک زندگی میں ان کے ساتھ ہوں. سر تھوڑا سا بات کریں گے پنجاب جو آپ کو بنایا گیا ٹاسک فورس کا چیئرمین, ٹاسک فورس کا چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کو, کیونکہ پی ٹی آئی کی پاکستان پنجاب میں حکومت ہے, ان کی طرف سے آپ کو بنایا گیا, اور کیا کیا انیشیٹو لیے اس فورس نے, کیونکہ پرویز الہی صاحب نے 1122 ریسکیو کا آغاز کیا اور بڑے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو لوگوں کا یہ یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے وہ بہتری اور ہیلتھ میں بہتری کی جانب زیادہ جو ہے فوکس کریں گے. جی, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے 1122 کا کیا تھا, انہوں نے جو یہ ٹریفک کے حوالے سے کام کیا تھا بڑا اچھا ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے, اس طرح آگے بھی چلنا چاہیے. اب انہوں نے مجھے ٹاسک فورس کا بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے, میں اس پروسیس میں ہوں, لیکن اس پہ بہت ساری چیزیں امپروومنٹ کے لیے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی ہے, کچھ لوگوں کو شکایات آ رہی ہیں کیونکہ ان کو وہ چیزیں صحیح طرح معلوم نہیں ہیں, تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور مزید میں نے اپنی ٹاسک فورس کے ہر ضلع میں اپوائنٹمنٹس کر رہا ہوں, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, کچھ کی ہیں, تاکہ ان کو ایک ہم پیج پہ لے کے آئیں اور وہ ساری اپنے اپنے ضلعوں میں وزٹ کریں, جہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پرابلمز آ رہی ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کریں, اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, تاکہ ہم اس کو ایک پوری جامع رپورٹ بنا کے تو پرویز الہی صاحب کو پیش کریں اور عمران خان صاحب کو پیش کریں کہ اس میں یہ بہتری ہو سکتی ہے, یہ اچھا کام ہے, اس کو اور بہتر کر دیں, یہ اچھا کام نہیں ہو رہا ہے, اس میں بہتری لائی جائے. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت اچھی آپ کو. سر کیونکہ یہ انیشیٹو ہے تو لوگوں کو ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے, مطلب کمیشنز بنا دیے جاتے ہیں لیکن عوام کو بس ایک دو پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں اور زیادہ نہیں پتہ ہوتا. بیسک جو ہے کام آپ کی ٹیم کرے گی کیا, اور کیسے جو ہے لوگ اگر کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ اس پہ دیکھیں کہ میری جو جاب ہے, میری اس کا وہ ہے کہ ہم نے جو ایگزسٹنگ سسٹم چل رہا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے, اس میں امپروومنٹ لانی ہے. تو میں جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں, اگر ہم بہت زیادہ اس پہ فوکس رہتے ہیں کہ ہمارے جو شہروں کے ہاسپٹلز ہیں ان میں بہت زیادہ پریشر ہے, مریض زیادہ ہیں, فیسلٹیز کم ہیں, تو میں نے یہ ایک رپورٹ بنا رہا ہوں اس پہ کہ ہم اگر اس کو پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ پہ کام کریں, اپنے رورل اور بیسک ہیلتھ یونٹس پہ کام کریں, جو بیسک چیزیں ہیں, ڈلیوری نارمل ڈلیوری ہو جاتی ہے, چھوٹے موٹے آپریشنز ہو جاتے ہیں, اگر وہ وہیں پہ ہو جائیں تو وہ لوگ شہروں کی طرف نہیں آئیں گے. تو ایک پریشر بھی کم ہو جائے گا, اور پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو اور رورل ہیلتھ سینٹر کو, بیسک ہیلتھ یونٹس کو امپروو کیا جائے تو بہت زیادہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اگر یہ پریشر کم ہوگا تو ہم اپنے جو شہروں کے ہاسپٹل ہیں ان کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں, ان میں اور کام ہو سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم ان کو جو بیسک ہیلتھ یونٹ یا رورل ہیلتھ سینٹر ہیں ان میں بہتری لا سکتے ہیں. اور اس میں جو میں نے سجیشن دیا ہے, جس وقت میں میڈیکل آفیسر تھا تو مجھے انہوں نے, میں لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں تھا, تو میری اس وقت پے جو تھی شہر کے حساب سے, اور مجھے انہوں نے پوسٹ کر دیا قصور میں, تو میری پے بھی کم کر دی اور مجھے ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیا جہاں کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا, پراپر نہیں تھا. تو میں نے اس کو بھی ذہن میں میرے تھی یہ چیز,
تو میں نے اب ایک یہ بھی رپورٹ بنائی ہے کہ اگر فرض کریں قصور کا ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی انسان ہے تو ان کو انہی جگہوں پہ اپوائنٹ کیا جائے. ادروائز یہاں جیسے میرے ساتھ ہوا تھا, میں لاہور کا رہنے والا تھا, قصور گیا تو میری پے بھی کم ہو گئی, میری چیزیں بھی کم ہو گئیں, فیملی لائف بھی ڈسٹرب سارا ہو گیا نا. تو اس لیے وہاں بہتری ہے کہ آپ انہی لوگوں کو انکریج کریں, وہ اپنے گھر کے پاس بھی ہوں گے, اپنے لوگوں کے مسائل بھی جانتے ہوں گے, اپنے لوگوں کو ریلیف بھی دے سکیں گے, ان کے لوگ ان کو ہر وقت ان کی ایکسیس میں ہوگا. تو اس لیے اس میں ایک چھوٹی سی جیسے مثال دی ہے, تو اس میں بہتری بہت لائی جا سکتی ہے. لوکلائزیشن کر کے جو ڈاکٹر جس علاقے کا ہے وہیں تعینات ہو. سے بات کر لیتے ہیں ڈیلیوری کی. اکثر اوقات جو ہوتی ہیں ڈیلیوری جو ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے لیکن چارجز زیادہ چارج کرنے کے لیے ان کو آپریشن یا سی سیکشن کی طرف جایا جاتا ہے, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیے جس سے جیسے میں نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی بات کی تھی, ابھی سیکٹری ہیلتھ سے بھی بات کی تھی, انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے, ہم اس میں اور امپروومنٹ لا رہے ہیں. فرض کریں ایک کارڈ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے, وہ کس لیے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اگر وہی آدمی دوبارہ کہیں اور شہر میں جاتا ہے اس کا سارا ڈیٹا وہاں پہ اویلیبل ہوگا, پورے ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہوگا کہ اس نے یہاں سے یہ علاج کروایا ہے. اسی طرح جو ڈلیوریز کا یا ہے میل پریکٹس ہر جگہ پہ ہے, چیزیں ہیں لوگ کرتے ہیں, اس میں ڈلیوری کا یہ ہوتا ہے کہ گائنیکالوجسٹ یہ دیکھتی ہے یا میل یا فیمیل جو بھی ہے ڈاکٹر, وہ دیکھتے ہیں کہ میری آسانی کس میں ہے. ایکچولی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو ہے نا اس کو میکسیمم اس طرف جائیں کہ نارمل ڈلیوری ہو, اس میں فائدہ بھی ہے, فیمیل کا بھی فائدہ ہے اور بچے کا بھی فائدہ ہے, تو اس کو انکریج تو یہی ہونا چاہیے. تو اس میں ان چیزوں کو مطلب جو چیزیں ہمیں آئیں گی سامنے ہم اس میں بہتری پیدا کریں گے. ہمارے یہاں ڈاکٹر نورین ہیں بیٹھتی ہیں ایک ہاسپٹل میں, تو ان کا سب سے زیادہ کہ اگر 2 دن بھی بیٹھنا پڑے تو اپنے پیشنٹ کے پاس بیٹھتی ہیں, انہیں اس کا ریوارڈ بھی ملا ہے. وہ ان کو وہ ہے فاطمہ جناح کی وہ پہلی پرنسپل بھی اپوائنٹ ہوئی ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, اور بھی ہماری ڈاکٹرز ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کو ٹرائی دیا جائے کہ نارمل ڈلیوری, اور یہ ہونا بھی چاہیے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو, تو بہتری تو اسی میں ہے. سر ہونا تو چاہیے لیکن ان کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا, اور کیسے ایک عام شہری جو ہے وہ کمپلین کر سکتا ہے, کیونکہ ہر جگہ جو ہے یہی کام چل رہا ہے اور زیادہ تر ڈیلیوریز جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہا ہے نہ کہ جو نارمل ڈیلیوریز. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے جیسے ہمارا ہیلتھ انیشیٹو پروگرام شروع کیا ہے, اس طرح ہیلتھ کمیشن ہے. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہیلتھ کمیشن میں جا کے آپ اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں, اور ان کی پوری ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ آ کے پورا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو. تو اس میں اویلیبل چیزیں, تو اس میں مزید جو امپروومنٹ ہے اس کے لیے میری ابھی کچھ دنوں میں ان سے ملاقات بھی ہے جو ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیئرمین ہیں, تو ہم اس پہ دیکھیں گے, ڈسکس کریں گے کہ کیا امپروومنٹ مزید ہو سکے. ایگزیکٹلی جو لوگ تنگ ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی, وہ ہیلتھ کمیشن میں جو ہے جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں, کمپلین کر سکتے ہیں, نہ کہ گھر بیٹھ کے آپ برا کہتے رہیں. بہتری کے لیے پہلا سٹیپ آپ کو خود ہی اٹھانا پڑے گا. سر بات کر لیتے تھوڑی سی بیڈس کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں جناح ہاسپٹل کی یا پھر دوسرے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, ایک بیڈ 3 مریض, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ہی بیڈ کے اوپر 2 ڈفرینٹ لوگ لیٹے ہوں گے تو ہائیجین کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک انسان کو کوئی اور بیماری ہے وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ پھیل سکے, تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ جو یہ آپ بات کر رہی ہیں جو شہروں کے ہاسپٹل ہیں, جیسے لاہور میں ہیں یا گجرانوالہ میں جو مین ہاسپٹل ہیں, چاہے پرائیویٹ ہوں چاہے سرکاری ہوں, پاپولیشن کا پریشر تو بہت زیادہ ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں مطلب اپنی پہلے پرائمری سیکنڈری, جیسے ہم سب لوگ رش کرتے ہیں کہ ہم لاہور چلے جائیں, قصور کے لوگ بھی, شیخوپورہ کے بھی, جو کاموں کی ادھر کے بھی ہیں, تو ہمیں پہلے تو اپنی تینوں جگہوں کو امپروو کرنا پڑے گا. جو بیسک ہیلتھ یونٹس بھی ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز بھی ہیں, اور شہر کے بڑے ہاسپٹلز بھی ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو, ہمیں اس میں امپروومنٹ کرنی پڑے گی. اور ہر سال جو گورنمنٹ کے جیسے ہاسپٹلز ہیں ان میں مطلب اگر 100 بیڈ ہیں تو اس کو 110 کرنا چاہیے ہر سال انکریز کرتے, جیسے جیسے پاپولیشن کا پریشر بڑھ رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, اس کے فنڈز بھی زیادہ ہونے چاہیے ہیلتھ کے لیے اور تعلیم کے لیے. سر وہ تو گورنمنٹ کرے گی, لیکن آپ نے جیسے کہ دیکھا آپ اس جو ہے اس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں, تو سب سے بیسک نیسیسٹی کیا ہے جو چینج سب سے پہلے لے کے آنا چاہیے گورنمنٹ کو ہیلتھ جو سیکشن ہے اس میں؟
میں نے خیر پہلے بھی میں دوبارہ سے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر لیول پہ ایک تو ہے کہ صرف گورنمنٹ یا صرف لوگ اس میں امپروومنٹ نہیں کر سکتے, اس میں میوچل ہوگا, گورنمنٹ اور لوگ مل کے کریں گے. اگر ہم فرض کریں گورنمنٹ کچھ صحیح کام نہیں کر رہی تو ہمارے لوگوں کو اس پہ پازیٹیو اس پہ فیڈ بیک دینا چاہیے کہ کیا اس میں ہو سکتا ہے, کیا ہم ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں, کیا اس میں بہتری ہو سکتی ہے. اسی طرح جب آپ نیچے سے, آپ نرسری کا بچہ ہے, آپ اس کو اٹھا کے بی اے کا ایگزام تو نہیں دلوا سکتے Exactly. تو اس لیے نیچے سے ہمیں امپروومنٹ کرنی پڑے گی کہ اپنے سارے جو آپ وہ پورا ایک سیٹ اپ ہے اس میں بہتری لانی پڑے گی. جب ساری جگہوں پہ بہتری آ جائے گی, یا فرض کریں میں ایک گاؤں میں رہ رہا ہوں, اگر وہاں پہ اچھا ڈاکٹر, اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے اور ڈلیوری بھی ہو سکتی ہے جو بیسک ہے, اور اسٹچز بھی ہو سکتے ہیں, اپینڈکس بھی ہو سکتا ہے اگر اس جگہ پہ, تو میں کبھی بھی نہیں کوشش کروں گا کہ میں شہر جاؤں, اپنے ساری فیملی کو یا اپنے آپ کو ڈسپلیس کروں اور جا کے وہاں رہوں, نہ رہنے کا مسئلہ ہو, وہاں پہ پرابلم ہو اور رہ نہ سکوں, اور آپریٹ کرواتے ہوئے بھی کچھ دن لگ جائے, تو میں اپنے گھر کے پاس ہی جاؤں گا, کوشش کروں گا. تو اس لیے ہمیں ہر لیول پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, ہر لیول پہ اور امپروومنٹ اس کی میں گنجائش. جزا اور سزا. دیکھیں جی, چاہے ڈاکٹر ہو, میں تو اس کو سمجھتا ہوں, یہ میری اپنی رائے ہے کہ چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے جج ہو, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہو, چاہے عام آدمی ہو, ہر کسی کے ساتھ نا مطلب جزا سزا ضرور ہونی چاہیے. Exactly. اگر جو کوئی غلط کام کرے اس کو سزا ہونی چاہیے, جو اس کو اگر اچھا کام ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جزا سزا کا جب تک ہم نظام نہیں لائیں گے نا, تو اس وقت تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی, جب تک جزا سزا کا, یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گی, جب تک آپ روکیں گے نہیں, سزا نہیں دیں گے, تب تک جو ہے سدھار ممکن نہیں ہے, اور پاکستانی قوم کے لیے تو بالکل ہی ممکن نہیں. آئی گیس سے بات کر رہے تھے پنجاب میں جو ہے سیلاب زدگان جو ہیں وہ بہت متاثر ہوئے, علاقے جو ہیں پورے گھر بہہ گئے, لوگوں کی فیملیز بہہ گئی, اور جو ٹی وی کے اوپر بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فنڈس کہاں گئے. اب فنڈس جو ہیں وہ ویسے تو سوال کرنا چاہیے حکومت سے, کیونکہ حکومت نے فنڈس کہاں خرچ کیے, لیکن کیونکہ آپ فیلڈ سے وابستہ ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ ہوئے اور کیسے کیسے. پنجاب میں کیونکہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے, اور وہ بھی اتنا منظر عام پر نظر نہیں آئے پروگرامز میں, یا پھر وزٹ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. تو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں فنڈس کہاں کہاں خرچ کیے گئے؟ دیکھیں, جہاں تک تو گورنمنٹ کا, جہاں ہماری پنجاب میں گورنمنٹ ہے, کے پی کے میں بے تحاشا کام ہوا. خان صاحب نے سب سے, آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ وہ جو ٹیلی تھون ہوا تھا اس میں پیسہ اکٹھا کیا, سب سے زیادہ اچھا رسپانس خان صاحب کو آیا. تو وہ احساس پروگرام کے تحت بھی لگ رہا ہے. ہمارے جو انڈیویجول لیول ہے, پارٹی لیول پہ ہے, اس پہ بھی ہماری مطلب ٹرکس بھی بھیجے سامان کے, میڈیسنس کے حوالے سے بھی ہمارے لوگوں نے وہ اس پہ پورا پارٹیسپیٹ کیا. پچھلے دنوں پرویز الہی صاحب نے پروگرام کیا تھا 90 شارہ پہ, لوگوں کو گھر بنانے کے لیے جو لونز ہیں, جو چیزیں پیسے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور بڑی ہیلپ کر رہے ہیں اور ہو بھی رہی ہے. تو لیکن یہ جو سیلاب کی تباہی بہت زیادہ تھی, مطلب اتنا جو ہمیں پتہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے, کئی 100 گنا زیادہ ہے. تو اس میں ٹائم لگے گا, وہ دنوں میں ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن ایک کنٹینیوس پروسیس رہنا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ہمارے جو اپنے پرسنل لیولز پہ بھی, کہ ہمیں اس امداد کو جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ پراپر مکمل ریلیف نہ مل جائے ان لوگوں کو. سر, ہیلتھ میں کن کن چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے, فلو اور بہت سی وائرل جو ڈیزیزز ہیں وہ بھی پھیل رہی ہیں, تو اس وقت سیلاب زدگان کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو درکار ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ جب تک ان کو بیسک چیزیں نہیں دیں گے, آپ ان کو رہنے کے لیے, ان کو گھر نہیں ہوگا, چھت نہیں ہوگی, اور اس لحاف نہیں ہوگا, گرم کپڑے نہیں ہوں گے, یہاں سے شروع ہوگا. جب تک یہ چیزیں بیسک چیزیں ان کو نہیں سپلائی کی جائیں گی, پھر جو پانی کھڑا ہے وہاں پہ اس کا کوئی نکالنے کا بندوبست نہیں ہوگا, تو اس کے ساتھ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو بیماری کم ہو جائے گی. اگر ان چیزوں پہ نہیں کام ہوگا تو بیماری اتنی زیادہ بڑھے گی. تو جہاں تک ہیلتھ کے حوالے سے ہے, بیماری کے حوالے سے ہے, تو ہمیں جو ان کے قریبی جو سینٹرز ہیں, ہیلتھ سینٹرز ہیں, ان میں بہتری لانی ہوگی. ان میں ہمیں 24 گھنٹے رکھنا چاہیے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, تاکہ وہ ان کو وہ ساری ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں. رکھنا تو چاہیے, لیکن رکھے کیا کیا گئے, رکھنے کا کیے گئے مطلب کیا کیا, کتنے رکھنا پہلے یہ بات سننے میں آئی کہ ان کو ینگ پابند کیا جائے, ڈاکٹرز
جو میں دیکھتا تھا ینگ ڈاکٹرز کا, یا ہم جس وقت میڈیکل آفیسر تھے یا نئے گریجویٹ ہوئے تھے, ہم یہ دیکھتے تھے کہ بہت سارے ہیلتھ یونٹس میں لوگ جاتے ہیں اور اٹینڈنس مارک کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. کیونکہ میں نے بتایا کہ لاہور والے کو آپ قصور کر دیتے ہیں, قصور والے کو آپ ڈیرہ غازی خان کر دیتے ہیں, تو وہ زیادہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ کریں, کیونکہ ایک تو ایک پوسٹ گریجویشن کرنی ہوتی ہے, ایک گھر سے دور چلے جاتے ہیں. تو بہتر تو ہے کہ ان کی ایک تو حاضری کو وہ یقینی بنایا جائے, ان کی جو وہاں پہ پریزنس ہے اس کو یقینی بنایا جائے, اور میڈیسنز جو ہے فری میڈیسنز, چاہے وہ مخیر حضرات ہوں وہ کریں, این جی اوز کریں, اور جو ہیلتھ سیکٹر کے لوگ ہیں گورنمنٹ کے وہ کریں, وہ وافر مقدار میں ہونی چاہیے. خاص طور پہ جو اس سیزن میں جو میڈیسن ہے, ملیریا کا بہت زیادہ ہے, ڈینگی کا بہت ہے خطرہ, گیسٹرو انٹرائٹس کا پرابلم ہے, فیور ہے, کف ہے, ان کے بارے میں بیسک جو میڈیسنز ہیں وہ وہاں اویلیبل ہونی چاہیے اور وافر مقدار میں ہونی چاہیے. سر ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہیلتھ کارڈ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لیا, اور لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں, اور زیادہ تر جو علاج کروایا جا رہا ہے وہ کارڈک دل کا علاج اور جو ہے کینسر کا علاج کرایا جا رہا ہے. کون کون فال کرتا ہے اس کیٹیگری میں؟ 10 لاکھ روپیز تو دیے جاتے ہیں, کہاں کہاں پر اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ بہت سے ہاسپٹلز ایسے بھی ہیں جو کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور اگر کوئی ہاسپٹل ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ہاسپٹل کو جو ہے فنڈز کتنی دیر میں جو ہے ریلیز کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ اگر ہاسپٹل کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے تو نیکسٹ وہ جو ہے ویلکم نہیں کرے گا مریضوں کو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. نہیں, اس میں آپ اگر دیکھیں ڈاکٹرز ہاسپٹل دیکھ لیں, جو مجھے ابھی نیشنل ہاسپٹل دیکھ لیں, حمید لطیف دیکھ لیں, ان کو کوئی فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کو باقاعدگی سے ان کے پیسے مل رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا ویژن تھا اور ہے بھی, اور وہ ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ اس قوم کے جو غریب لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹی دی جائے ہر لحاظ سے, چاہے وہ خوراک کے حوالے سے ہو, چاہے وہ میڈیسنز کے ہیلتھ کے حوالے سے ہو. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہیلتھ کارڈ شروع کیا گیا تھا. تو ہیلتھ کارڈ ایک جو انسان 10 روپے نہیں خرچ سکتا تھا یا 1000 روپیہ نہیں خرچ سکتا تھا اپنی صحت کے لیے, تو اس کی جیب میں خان صاحب نے ایک 10 لاکھ کی پاور ڈال دی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ خدمت ہے. اور اس سے آپ نے جیسے بتایا کہ ہارٹ کے جو مہنگے ترین چیزیں ہیں جو ہماری فیلڈ میں, کینسر کا علاج مشکل ہے اور مہنگا ہے, اور ہارٹ کے حوالے سے کوئی بائی پاس کروانا ہے یا انجیوگرافی کرانی ہے تو اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں, غریب آدمی آسانی سے افورڈ نہیں کرتا. تو اگر اس میں آپ نے جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کینسر کے پیشنٹس کا علاج ہوا, ہارٹ کے پیشنٹس کا علاج ہوا, تو یہ بہت بہتری ہے, اور اس میں اور بہتری آ سکتی ہے اگر گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اس میں وہ پرابلم نہ کرے اور فنڈز نہ روکے. تو فنڈز کا ہم جب تک ہماری گورنمنٹ تھی یا ہمارے ہاتھ میں ہے, ابھی بھی جو جتنا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں آ رہی. پیمنٹس کی بھی پرابلم, ہاسپٹلس میں کروڑوں روپیہ انہوں نے بھی کمایا ہے اگر انہوں نے فیسلٹی دی ہے آپریشن کے حوالے سے اور کینسر کے علاج کے حوالے سے, اور دوسری بیماریاں بھی, ڈائلسس بھی بہت ہو رہا ہے. تو اس میں انہیں جہاں ہاسپٹلوں کو پرائیویٹ کو فائدہ ہوا ہے تو انہوں نے کیا نا, ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو ان کو پیسے مل رہے ہیں اور یہ فیسلٹی بھی لوگوں کو مل رہی ہے. تو اس میں کوئی ایسا دونوں کا فائدہ ہے جی, ہاسپٹلس کا بھی فائدہ ہے اور مریضوں کا بھی فائدہ ہے, اور آبویسلی پاکستان کا فائدہ ہے اگر پاکستان کی عوام جو ہے اس کے لیے کچھ اچھا ہوگا. سر پنجاب میں جب حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی, جب وہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے تو عوام کہتی تھی کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بہت سڑکیں صاف ہیں, ہاسپٹل صاف ہیں, ساری چیزیں بہت صاف ستھری ہیں, کیونکہ اب پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب صورتحال کیسی ہے, اور کس دور حکومت میں, نیوٹرل ہو کر آپ نے اس بات کا ہمیں جواب دینا ہے, کسی ایسوسیشن کے بغیر, کس دور حکومت میں میڈیکل کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں, کس حکومت نے زیادہ کام کیا اور کیا کام کیا؟ اچھا, آپ دیکھیں میڈیکل کے حوالے سے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہیلتھ کارڈ کو ہی لے لیں. آپ یہ بتائیں کہ ہیلتھ کارڈ ایک 10 لاکھ روپے کی رقم کسی کو تھی, کسی کی جیب میں اتنی پاور خان صاحب نے جو دی ہے, جس کو کہ آگے کیری آن کر رہے ہیں, ہماری صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں, تو اتنی بڑی پاور آپ ایک غریب آدمی کی جیب میں, اور ہر کسی کے پاس اب آئی ڈی کارڈ ہی ان کا صحت کارڈ ہے, تو ان کی جیب میں خان صاحب نے ایک وہ ڈال دیا ہے.
تو یہ اس سے بڑی خدمت کیا لیکن ہوگی سر اس جیسا قوم آپ کی؟ نے پہلے کہا جزا اور سزا، جب تک جو ہاسپٹلز ہیں ان کو نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آپ لوگ صفائی کیوں نہیں رکھ رہے اور چیزیں جو ہیں وہ صاف ستھری کیوں نہیں ہیں، مریضوں کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا، تو بہتری نہیں آ سکتی. زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کون سی حکومت کرتی ہے کہ کام صحیح کر لیں اپنے سارے؟ نہیں، ہماری حکومت میں جیسے باقی ہیلتھ کے حوالے سے پرویز لائی صاحب کام کر رہے ہیں، ہماری ہیلتھ منسٹرز اب 2 لیکن کر سر دی ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بھی وہی 3 لوگ بیڈز پہ، آج بھی وہی لوگ 3 بیڈز پہ، تو بہتری کہاں آ رہی ہے؟ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ پہلی بات تو ہے بیڈس کی، میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا پریشر ہے پاپولیشن کا، اس کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. بہت زیادہ فنڈز چاہیے اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، اس کے لیے زیادہ بجٹ رکھنا ہے. 2 چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ایک تعلیم کو اور ایک ہیلتھ کو. تو اس میں یہ تو چیزیں جتنا پریشر ہے اس کے حساب سے ہمیں ایکسٹینشنز کرنی چاہیے. جو ہاسپٹل ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. فرض کریں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو جو کمرشل وہ چارجز لگتے ہیں ہر چیز میں، اس میں سبسیڈائز انہیں چیزیں دینی چاہیے تاکہ وہ اور امپرومنٹ کریں. ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اگر وہ فیسیلیٹیز اپنی بڑھانا چاہتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کے پاس جو سیٹ اپ موجود ہیں، اس میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ بہت جگہ ایسی ہے کہ آپ وہاں پہ ہر سال اگر 10 کمرے یا 10 وارڈز ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کام ہوتے رہنا چاہیے، جیسے سڑکیں بنتی رہنی چاہیے، پل بنتے رہنے چاہیے، فلائی اوورز بنتے رہنے چاہیے، کیونکہ ٹریفک بڑھ رہی ہے ہر سال. اسی طرح ہیومن جو ہے پاپولیشن وہ بڑھ رہی ہے، تو اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے ہمیں اس فیسلٹی کو انکریز کرنا چاہیے. انکریز کرنا چاہیے ہاسپٹلس کو، ڈاکٹرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آبویسلی جب وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے بہتر طریقے سے کام کریں گے، بہتر پرفارمنس لے کے آئیں گے. سر ڈاکٹرس کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں مریضوں کی، کبھی ڈاکٹرس کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی. ڈاکٹرس کے لیے ایک تو یہ پوسٹنگ کے علاوہ اور کون کون سے مسائل ہیں جو پاکستان میں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے اچھے ڈاکٹرس جو ہیں پاکستان سے باہر جا کر کام کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اچھے طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ان کا حق بھی ہے، کیونکہ اتنی محنت کے بعد ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بنتا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ واحد یہ فیلڈ ہے جس کا کوئی سروس سٹرکچر ہی نہیں بن سکا. ایک سی ایس پی آفیسر آتا ہے، ایک فوجی ہوتا ہے، ایک سول جج ہوتا ہے، آ کے مجسٹریٹ لگتا ہے. وہ آٹومیٹکلی ایک ٹائم کے ساتھ ترقی کرتا ہوا چیف جسٹس پاکستان بھی بنتا ہے، آرمی چیف بھی بنتا ہے، اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ 22 گیٹ میں جا کے ریٹائر ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ادھر ہوا ہی نہیں یہ سارا. تو بیسک ہے کہ ان کا سروس سٹرکچر بننا چاہیے، ان کی پیز بھی اسی طرح ہونی چاہیے، ان کی فیسلٹی. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں نا، ہم یہ ڈائریکٹلی انسانی زندگی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، اس کو بچا رہے ہوتے ہیں. میں جس وقت تھا، آپ یقین کریں کہ ہمیں جو ہاؤس جاب میں اتنا پڑھنے کے بعد ہاؤس جاب میں اگر 100 لوگ ہیں تو 20 کو پیڈ جاب ملتی تھی 900 روپیہ. 900 روپیہ. اور کون سی ٹھیک ہے، یہ 89-90 کی بات کر رہا ہوں. 900 روپیہ ملتا تھا، اور وہ بھی 100 میں سے 20 لوگوں کو. 80 لوگ وداؤٹ پے کام کر رہے ہوتے تھے، اتنا پڑھنے کے باوجود کہ پیسے نہیں تھے یا کوئی سٹرکچر ہی نہیں تھا. ابھی بھی جو ہے اگر ایک ڈاکٹر آتا ہے 17 گریڈ میں تو اس کو 18 بھی ملنا چاہیے، 19 بھی، 20 سارا اس کا وہ 17 میں رہتا تھرو آؤٹ دی ٹائم. تھرو آؤٹ زیادہ تر وہ ہوتا ہے جب تک وہ نہ کرے. تو اس میں کچھ بہتری پیدا کرنی چاہیے. انہوں نے بھی اپنا گھر چلانے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنا کرنا ہے. اور پھر اور ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے ان کا سروس سٹرکچر بہتر کرنا چاہیے، باقی چیزیں بہتر کرنی چاہیے. لیکن ڈاکٹرز کے ساتھ میں جو سمجھتا ہوں، یہ میری پرسنل ہے، میں چاہوں گا بھی میں پرویز رائی صاحب سے بات کروں گا، میں خان صاحب سے بات کروں گا کہ جو ڈاکٹرز ہیں، یہ کنسلٹنٹ ہیں، ان کو کچھ ٹائم جو اپنا ایک تو جاب کرتے ہیں وہ سرکاری، لیکن کچھ ٹائم اپنے اگر پرائیویٹ پریکٹس کا ٹائم یہ تھوڑا سا اپنے ہاسپٹلز میں ہی دیں، جو جس میں وہ کام کریں اسی میں شام کو 1-2 گھنٹے باندھیں، پھر اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، تو اور زیادہ بہتری آ جائے گی. دیٹ از اے ویری گڈ آئیڈیا ایکچولی. اور obviously جو ہے تبدیلی کی جب بات سے آپ کا تعلق ہے تو تبدیلیاں تو انشاءاللہ خوشگوار نظر آئیں گی عوام کے لیے. سر بات کرتے ہیں آپ کے حوالے سے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا ڈاکٹر بنے آپ. کس نے کہا تھا؟ ہمارے گھروں میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ ماں یا باپ میں سے ایک انسان کہہ دیتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. تو آپ ڈاکٹر اپنی مرضی سے بنے یا گھر والوں کی امید تھی کہ ڈاکٹر؟ یہ بھی بڑا زبردست سوال ہے. ایسے ہی ہے، آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہے.
آج کل کے جیسے میں نے اپنے بچوں کو ہے جو مرضی بننا چاہو، جو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن میری مدر کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اسی وجہ سے میں ڈاکٹر بنا. تو ادروائز میں شاید کسی اور فیلڈ میں ہوتا. لیکن شکر ہے جب میں نے مجھے تھا ٹف لائن تھی، اور مجھے یہ میں نے سوچتا تھا یا دیکھا تھا کہ اللہ کے بعد مطلب ڈاکٹر پہ لوگ یقین کرتے ہیں. تو مجھے ایک ایسا ہوا واقعہ کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، میں سروسز کی ایمرجنسی میں تھا اس وقت، انچارج تھا رات کو. تو بڑے وہ لوگ رو رہے تھے ان کے ساتھ کہ پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں. تو اب میں نے جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے اپلائی کیا، تو زندگی بھر کی تو میرے ہاتھ چوم رہے تھے. تو اس سے مجھے اس دن احساس ہوا کہ میں بہت اچھی فیلڈ میں ہوں. ڈائریکٹلی اللہ کے بعد آپ کا رابطہ ہے، مسیحا کا نام دیا گیا ہے ڈاکٹرز کو، بڑا نوبل پروفیشن ہے، بہت زبردست پروفیشن ہے. اور اس پہ گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ڈاکٹروں کی عزت بھی اسی طرح کرنی چاہیے جیسے ایگزیکٹلی جیسے ڈاکٹرز کی عزت کرنی چاہیے ویسے ہی کیا کریں، کیونکہ یہ مسیحا ہوتے ہیں عوام کے لیے. ایک تو ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دل لگا کر محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھوں میں شفا دی ہوئی ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہاتھوں میں، اس کی عزت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو کب سے فالو کر رہے ہیں، اور خان صاحب پسند ہیں کیوں؟ آپ کو تھوڑا سا پولیٹیکل ٹوسٹ بھی لے آتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ ڈاکٹر، میں کرکٹ اچھی کھیلتا تھا تو خان صاحب مجھے اچھے لگتے تھے. جب انہوں نے پارٹی 96 میں شروع کی تو میں نے کہا چلے میں کرکٹ ٹیم کا تو حصہ نہیں بنا تو سیاست میں ان کا حصہ ان کے ساتھ ہو جاؤں. تو میں نے وہ پہلے دن جوائن کی تھی، 10واں یا 11واں نمبر تھا میرا. تو میں پہلے دن سے فاؤنڈنگ ممبر ہوں اور مجھے اس چیز کا فخر بھی ہے. تو پھر خان صاحب کے ساتھ میں چلتا رہا. 2002 میں نے الیکشن لڑا تھا ایم این اے کا، تو میرے خان صاحب اچھے ووٹ تھے بہت زیادہ پارٹی میں باقی لوگوں کے حوالے سے. پھر مجھے 2008 میں بھی ایم این اے کا ٹکٹ تھا، لیکن ہم بائیک آؤٹ میں چلے گئے تھے. تو اس وقت سے میں پارٹی کے ساتھ ہوں. میری پہلی اور آخری پارٹی تحریک انصاف ہے، اور سر اس سے پہلے ووٹ جو تھے وہ آپ کس کو کاسٹ کرتے تھے؟ میں اس سے پہلے نہ ووٹ کاسٹ کیا میں نے کبھی. اس سے پہلے کچھ اپنی پڑھائی میں بزی تھے، کچھ مجھے سیاست کا پتہ بھی نہیں تھا. تو میں تو خان صاحب کی محبت میں جوائن کی تھی، اور ابھی بھی میں ان کے ساتھ ہوں. ایک الحمدللہ پاکستان کو قائد اعظم کے بعد جو ہمارے بانی تھے اس ملک کا بنایا تھا، اس کے بعد ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو اس قوم کا سوچتا ہے، اس ملک کا سوچتا ہے. انہوں نے اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگایا، اپنی فیملی لائف کو بھی، اپنی زندگی کو بھی. ابھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ایسا لیڈر ہمیں ملا ہوا ہے، تو میں تو ہماری جان بھی حاضر ہے ان کے. کیونکہ سر آپ کا تو پرسنل جو ہے کمیونیکیشن ہے ان کے ساتھ، عوام جو ہے ٹی وی پہ دیکھتی ہیں، جلسے جلوسوں میں سنتی ہیں یا دور سے دیکھتی ہیں. تو سر وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو عمران خان صاحب کو دوسرے لیڈر سے ڈفرینٹ کرتی ہیں؟ ان کو اتنی زیادہ شہرت جو ہے کیونکہ کوالٹیز کی وجہ سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی نوازتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہوتی ہے انسان میں جو دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ کوالٹی ہے کیا؟ وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر شوکت خانم کے حوالے سے. لوگ جب لوگوں کی مائیں، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی جو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں، سب سے بڑی وہ چیز ہے. اور اس کے بعد نمل کو دیکھ لیں، پھر القادر یونیورسٹی کو دیکھ لیں، لوگ دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں پڑھنے. تو ایک خدمت، جو انسانی خدمت کا جذبہ ہے ان میں نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو دعائیں اتنی ملتی ہیں نا، تو وہ پھر ان کو تو روکنا مشکل ہے. ان کی جو شہرت ہے، ان کا جو چیزیں ہیں، وہ تو پھر اسکائی از دا لمٹ. وہ مطلب ان کا شہرت تو آسمان کی بلندیوں پہ ہے، اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اللہ بھی پسند کرتا ہے اس چیز کو. سر یہ تو ہوگی پازیٹیو بات. کوئی ایسی کمی جو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو امپروو کر لینی چاہیے؟ کیونکہ ہر انسان جو ہے اس میں خطائیں بھی کرتا ہے. یو ٹرن اکثر کہا جاتا ہے لے لیا، لیکن بہتر ہے کہ اپنی ضد پہ اڑے رہیں اور غلط فیصلے کرتے رہیں. یو ٹرن بہتر ہے آئی گیس. لیکن سر وہ کون سی ایسی کمی ہے جسے عمران خان صاحب کو اوور کم کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں، میرے خیال میں تو کوئی وہ فیصلے نہیں سر، کمی پرسنالٹی میں، کیونکہ انسان میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، بہتری بھی ہوتی ہے. وہ ایک کمی اگر آپ نے کوئی نوٹس چھوٹی موٹی. ویسے میں اس سے پہلے تو کبھی نوٹ نہیں کیا، لیکن اب میں اپنے ذہن میں رکھوں گا. اگر کوشش کروں گا کہ دیکھوں کہ کوئی کمی، مجھے تو کوئی کمی نہیں لگتی ہے. میرا لیڈر ہے
اور وہ اگر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے غلط فیصلہ ہو گیا یا کوئی چیز ہوگی تو اس کو وہ بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ میں نے ان میں پازیٹیو چیز دیکھی ہے. لیکن آپ نے یہ بات کی ہے تو اگر ہوا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. مردم شناسی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھروسہ جو ہے وہ جلدی کر لیتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے, لیکن الحمدللہ اس کے باوجود خان صاحب کا اگر دھوکہ بھی دیا لوگوں نے تو وہ ہمارے لیے تو بہتر ہی ہو گیا, خان صاحب کے لیے بہتر ہو گیا. اس کو بھی میں وہ اسی چیز میں دیکھوں گا کہ ان کے ساتھ لوگوں کی دعائیں بہت زیادہ ہیں. تو وہ سر عوام سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں عوام سے میری یہی ریکویسٹ بھی ہے اور میری مطلب اپیل بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں اپنے عوام کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا گھر بار داؤ پہ لگایا ہے, اپنی جان کو داؤ پہ لگایا ہے. تو وہ اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے, ان کے لیے نکلے ہیں, ان کی بہتری کے لیے نکلے ہیں. تو میری ان سے اپیل ہے کہ آپ ان کا پوری طرح ساتھ دیں اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم آسمان کی شہرت کی, آسمان کی بلندیوں پہ, ترقی پہ لے جائیں گے اور انشاءاللہ بہت بہتری ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تو ناظرین, آپ نے جانا کہ ٹاسک فورس کا کام کیا ہوگا. 2 وے روڈ ہے, ہمیشہ سے کچھ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے, کچھ گورنمنٹ پارٹیسپیٹ کرے گی, آپ نشاندہی کریں گے تو ہی گورنمنٹ جو ہے کوئی انیشیٹو لے سکے گی, اس کو بہتری کی جانب لے کر جائے گی. لیکن پہلے آپ نے اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اور کمپلین کرنی ہے اگر کوئی شکایات ہیں, اور اپریشیٹ بھی کرنا ہے اگر کوئی اپریسیشن کا کام کر رہے ہیں. اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.